آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحری غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ما امدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حسن ماہ میں، ماہ بولتے ہیں چاند کو، خورشید بولتے ہیں سورج کو۔ حسن ماہ میں نہ خورشید کے جمال میں ہے، حسن ماہ میں نہ خورشید کے جمال میں ہے، میرے پیارے نبی جو بات آپ کے بلال میں ہے، میرے پیارے نبی جو بات آپ کے بلال میں ہے۔ خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے۔ یہ پیچھے والے بھی محفل میں آتے ہیں سبحان اللہ آپ بھی کہا گیا ہے، کتنا پیارا شاعر نے شعر لکھا۔ خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے، حشر کس خیال میں ہے۔ خدا کو بھی رہی جس کی ہمیشہ خوشنودی منظور، خدا کو بھی رہی جس کی ہمیشہ خوشنودی منظور، پھر مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے، پھر مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے۔ خدا بھی جس کو راضی کرے، خدا بھی جس کو راضی کرے، ساری مخلوق خدا کو راضی کرے اور ایک خدا مصطفیٰ کو راضی کرے، پھر مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے پیارے نبی جو بات آپ کے بلال میں ہے۔ بآواز بلند درود و سلام اللہم صلی علی سید۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی پر ایک میلادی نکتہ دے رہا، رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، میلاد مناتے ہیں، سالگرہ بولے بولے مناتے ہیں، نہیں پتا کہ بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ اللہ نہ کرے جواری بن جائے، اللہ نہ کرے شرابی بن جائے، اللہ نہ کرے چور بن جائے، اللہ نہ کرے ڈکیت بن جائے، لیکن پتہ نہیں کہ کیا بنے گا، پھر بھی میلاد مناتے ہیں۔ اور جس مصطفیٰ کو خدا نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بھیجا ہو، اس کا میلاد کیوں نہ منائے۔ ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب سارے جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمان بدل جائیں حکومتیں بدل جاتی ہیں، حکومت تو ویسے ہی 5 سال، اور آج کل تو 5 سال بھی پورے نہیں ہو پا رہے۔ ظاہر ہے جیسے اعمال ویسے ہی نتیجہ، جیسے اعمال ویسے نتیجہ، لیکن 5 سال بھی چلو 5 سال ہی لگا لو، 5 سال بھی پورے نہیں۔ اور جو یہاں کا حکمران ہے ہندوستان کا نہیں، جو ہندوستان کا ہے وہ یہاں کا نہیں۔
بولیں بولیں، یہاں کا وہاں کا نہیں، تو مکان بدل جائے حکومت بدل جاتی ہے، اے زمانہ بدل جائے حکومت بدل جاتی ہے، لیکن فرمایا محبوب وما صلاک الا رحمت للعالمین، محبوب زمان بدلیں گے، مکان بدلیں گے، حکومتیں بدل جائے گی، نہ خدا کی خدائی بدلے گی، نہ تیری مصطفی۔ میں ایک نکتہ دے رہا ہوں، یہ بھی میلادی نکتہ ہے، میلادی نکتہ دے رہا ہوں اور سن رکھا ہے بارہا، لیکن انداز اپنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو 3 جھنڈے دیے، بولے سنی تو بولے، 3 جھنڈے دے کر بھیجا، فرما ایک مشرق میں لگا دو، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر۔ مشرق و مغرب میں جھنڈے کیوں لگائے؟ ایک وجہ ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت آیا تھا، اس وقت آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ نہیں تھا، وفات پا گئے تھے۔ تو ایک طرف بیٹا ہونے کی بی بی آمنہ کو خوشی تھی، لیکن جب ماں کے دل میں یہ خیال آئے کہ اس کا باپ نہیں، نہ جانے کیا بنے گا، بولو تو صحیح بھائی، نہ جانے کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ نے جھنڈے لگوا دیے مشرق کا مغرب، ہائے ہائے ہائے، اشارہ اس طرف تھا، آمینہ غم نہ کر، یہ وہ پیغمبر آ رہا ہے جس کی حکومت کا جھنڈا مغرب میں بھی ہوگا، مشرق میں بھی ہوگا۔ اور ایک جھنڈا تو خانہ کعبہ کی چھت پر، اچھا یہ جھنڈا کعبے کی چھت پر کیوں لگوایا بھیا؟ ارے آپ کیا جانے کعبہ کے خدا کا گھر ہے، ہائے ہائے ہائے، اللہ علیم الغیب ہے، وہ جانتا تھا میرے مصطفیٰ کے غلام میرے محبوب کی ولادت اور آمد کی خوشی میں گھروں پہ جھنڈے لگائیں گے اور کچھ کلمہ پڑھ کر اعتراض کریں گے، ان کو پتا چل جائے ارے جب خدا خدا ہو کر اپنے گھر پہ جھنڈا لگاتا ہے تو بندہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ جھنڈا لگانا کوئی کہ صحابہ نے لگایا تھا، نہیں، میں کہ چھوٹی بات نہ کر، خدا نے لگوا دیا، یہ صرف بی بی آمینہ نے دیکھا کہ لگا ہے، لگاتے دیکھا اتارتے نہیں دیکھا۔ یہ فرمایا بی بی آمنہ نے لگایا ہے، یہ نہیں فرمایا اتارا ہے۔ ارے جس کی عظمت کا جھنڈا خدا لگا دے وہ جھنڈا کبھی اتارا نہیں، کہ وہ عام جھنڈا تھا، وہ نورانی جھنڈا تھا، اور سنیوں سبز رنگ تھا۔ اللہ 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 پڑھنے کی توفیق دے، بعض پڑھ جاتے ہیں، سنیوں کو پڑھ جاتے ہیں، میں کہا پڑھو نا، پڑھ لو، اب بولو تو صحیح بھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ بڑے بڑے عالم 3 ہیں، ایک عالم دنیا ہے، محبوب رحمت یہاں پر بھی، ایک عالم قبر برزخ بھی ہے، محبوب کی رحمت وہاں بھی، اور ایک عالم حشر ہے، محبوب وہاں کے لیے بھی رحمت ہے۔ یہاں تو رحمت آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، آج میں آپ کو جو سناؤں گا وہ قبر کی رحمت سناؤں گا۔ میں چاہوں گا کہ 1 سے 2 حدیث آپ کے گوش گزار کروں اور ہم اس کو سمجھیں۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو کتنے سوال ہوں گے؟ آج کل کا جو ماسٹر امتحان لیتا ہے کبھی نہیں بتاتا کہ کون کون سے ہوں گے۔ بے شک بے شک، اللہ کتنا کریم ہے یار، پہلے ہی بتا دیا، پہلے ہی بتا دیا۔
تینوں بتا دیے، تینوں فائنل ہیں، یہی ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی اور؟ اللہ اکبر۔ تیاری کیسے کرنی ہے؟ فرمایا یہ بھی نہ گھبراؤ، محبوب کو دیکھتے جاؤ، تیاریاں کرتے جاؤ۔ سوالات بھی دے دیے، تیاری کا طریقہ بھی دے دیا، اور اب میں اور آپ نہ کریں تو ہماری غفلت سے ہم پھر بھی نہیں کر پا رہے یار۔ نیت کیجیے، انشاءاللہ سنیں گے، تیاری بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال ہوگا، فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے من ربو کا، آنے والے قبر میں یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ بندہ عرض کرے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ چھوٹا حوالہ دیا ہے؟ نہیں، بھائی کوئی ہو یقین کریں کہ ایم پی اے کا بندہ ہو اور پولیس والا پکڑنے لگے اسے، اور خبردار ہاتھ لگایا تو ایم پی اے کا بندہ ہو، وہیں چھوڑ دے گا، لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ قبر میں کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، فرشتے نہیں چھوڑ رہے۔ نہیں سمجھے بھیا، نہیں سمجھے؟ اللہ کا بندہ ہوں کہہ، دعویٰ دیکھیں کتنا بڑا ہے، نہیں چھوڑا، گل وچ ہو رہے، بولے گل وچ ہو رہے کہ اللہ کا بندہ ہوں کہہ دیا۔ فرشتے فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ کا بندہ ہے، آگے بتا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ مومن کہے گا دین الاسلام، مسلمان ہوں۔ فرشتے پھر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت جی ہمیں بعض افراد ملتے ہیں، کہہ دینا کوئی میں مسلمان ہوں، بحث نہ کیا کریں، کیوں بھیا؟ وہ بحث کہہ دینا میں مسلمان ہوں، بس نہ پوچھا کر میلاد مناتا ہے کہ نہیں مناتا، نہ پوچھا کر حضور کو نور مانتا ہے کہ نہیں مانتا، ان کے علم غیب مانتا ہے کہ نہیں مانتا، نہ پوچھا کر کہہ دیا میں مسلمان ہوں، چھوڑ دو۔ وہ اپنے یعقوب صاحب فرماتے یہاں بھی کوئی ایسا بندہ ہے کہتا میں صرف مسلمان ہوں۔ ارے جاگ رہے ہو بھیا؟ سنا کہ نیا حضور آیا کہ وہ کہتا کہ بس میں مسلمان ہوں، سنی برا نہ کہا کرو۔ میں نے کہا اتنے سے نجات ہوتی تو فرشتے بھی چھوڑ کے چلے جاتے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر مسلمان ہوں کہنے سے نجات ہوتی تو فرشتے بھی چھوڑ کے چلے جاتے۔ فرشتے فرمائیں گے ٹھیک ہے تو مسلمان ہے، آگے بتا۔ ایک سوال اب فائنل ہو رہا ہے، لیکن سوال بعد میں ہے، دیدار پہلے ہے۔ کسی کا دیدار بولو تصویر سنیو، کس کا دیدار ہوگا؟ علیہ السلام کا۔ لوگ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے، میں نے کہا مر کے مٹی ہوتے تیری قبر میں دیدار کون کروا رہا؟ وہاں کوئی قبر میں یہ نہیں کوئی خواب نہیں دیکھ رہا ہوگا، بھی خواب میں آ گئے نا، جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ آقا علیہ السلام دیدار کروا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جو دیدار کرواتا ہے وہ زندہ ہے۔ بولے بھائی ادھر دیکھے بھیا، مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، جو دیدار کروا رہا ہے وہ زندہ ہے۔ میں یہاں پر ہوں زندہ، آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، بولیے اس وقت میں یہاں ہوں گھر پر نہیں، آپ بھی یہاں پر ہیں اس وقت گھر پر، میں بھی ایک جگہ ہو کر زندہ، آپ بھی ایک جگہ ہو کر زندہ، اور ہزاروں قبریں روزانہ بنتی ہیں اور ہزاروں لوگ قبر میں جاتے ہیں، اور مصطفیٰ ہر ایک کی قبر میں آتے۔ ارے میں اور آپ ایک جگہ ہو کر زندہ، اور کملی والے تو ہزاروں کو۔ اچھا یہ بھی حیات کا جو مسئلہ ہے یہ بھی بڑا نازک ہے، میں چاہتا ہوں سمجھا دو ذرا کہ جائے روح نکل جائے مردہ، لیکن یہی مسلمان میدان جنگ میں روح نکل جائے زندہ۔ بھائی روح اس کی بھی نکلی ہے، روح اس کی بھی نکلی ہے، یہ مردہ ہے وہ زندہ ہے۔ اب کوئی اکبر بھائی اس کو خدا نے فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن یہ باتیں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ، اگلی بات قابل غور دے رہا ہوں، اگلی بات
ٹھیک ہے بھیا ہم اس کو مردہ کہیں گے اس کو زندہ کہیں گے, ہم مردہ نہیں کہہ سکتے جب اللہ نے فرما دیا. لیکن جب جنازہ سامنے ہے, جو گھر میں مرا اس کا جنازہ پڑھو تو کیسے پڑھتے؟ اللہم اغفر لی حیینا, جس کو آتا وہ ضرور پڑھے بھیا. اللہم اغفر لی حیینا و میتنا, مولا ہمیں بھی بخش دے ہمارے مردے کو بھی بخش دے. لیکن صحیح بتائیے جب شہید کا جنازہ سامنے ہو اہل علم بولیں کون سی دعا پڑھتے؟ یہی پڑھتے ہیں بھیا, یہی پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی حیینا. فلسفہ نہیں سمجھے بھیا, جو جاگ رہے ہیں وہ بولے بکیا کہ آرام میں خلل نہ آ جائے گا. جب معاملہ ہے اس کے جنازے میں بھی میتنا کہا تو وہ مردہ ہے, اس کے جنازے میں میتنا ہے لیکن یہ زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ خدا نے فرما دیا ہے. اب بندوں کا کام یہی ہے کہ جو آ جائے اس کو مانے, عقل نہ دوڑائے. اور یہ دعا مقرر کس نے کی ہے بولے ذرا, یہ مقرر کس نے کی دعا؟ شریعت میں مقرر ہے, اللہ رسول کی طرف سے شریعت ہے. اچھا معاملہ ہے مردہ بھی نہیں کہنا, دعا وہی پڑھنی ہے. مردہ نہیں کہنا, دعا وہی پڑھنی ہے. میتنا والی ہے. میں نے کہا جس شہید کے جنازے میں ہم اللہم اغفر لی حیینا و میتنا پڑھ دیا, ارے وہ پھر بھی زندہ. اور جس مصطفیٰ کا جنازہ اللہم اغفر لی حیینا و میتنا کے ساتھ نہیں, اللہم صلی علی محمد. یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, رسالت, یا رسول اللہ, نام مصطفیٰ زندہ باد, عظمت مصطفیٰ زندہ باد, شان مصطفیٰ زندہ باد, اہل سنت زندہ باد, اہل سنت زندہ باد. نہیں سمجھے یار؟ ایک صحابی نے بھی میتنا نہیں پڑھا, جو بھی آتا تھا درود پڑھتا تھا. صدیق اکبر نے بھی یہی درود پڑھا, فاروق اعظم نے بھی, عثمان غنی, مولا علی, سب نے یہی پڑھا. بھئی ادھر دیکھیں تمام بھائی ادھر دیکھیں. اگر پیسے کے آنے جانے سے آپ کی توجہ بڑھتی ہے تو پیسے بند کریں, سبحان اللہ کہیے. ہاں تو صبح آپ توجہ ادھر رکھیے ذرا, کیوں زیادہ وقت نہیں, جو مجھے دیا گیا میں اسی پہ ختم کر دوں گا. لیکن کسی نے بھی میتنا نہیں پڑھا. لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ دے نوکر, صحابہ دے نوکر. میں کیا کہنا آسان ہے, کہنا آسان ہے, بننا مشکل ہے. الحمدللہ ویسا عقیدہ رکھ جیسے صحابہ کا, کہنے کی عادت نہیں, نوکر ہی نوکر ہے, پھر نوکر ہی نوکر ہے, کہنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. آقا فرمائے میتنا نہیں ہے اور نوکر کے میتنا. عجیب نوکر ہے جو آقا کی نہیں مانتے اپنے, اور ایک ہی نہیں 1,24,000 آقاؤں کی نہیں مانتے. صحابہ 1,24,000 کم بیش ہیں. یہ کہیں ہم دور نہ نکلیں. بات چل رہی تھی کسی کا دیدار کروایا جائے گا اور سوال کیا ہوگا وہ بھی ایمان فروز ہے. بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہاں پر ایک مجھے یاد آ رہا ہے بخاری شریف سے, اس سے پہلے کہ میں اس کا ترجمہ سناؤں. دو چیزیں ہیں کہ بخاری پڑھنا ہے, بخاری سمجھنا ہے. پڑھتے تو بہت سارے ہیں, کیونکہ پڑھنے کے لیے بھی ایک چیز چاہیے اور سمجھنے کے لیے ایک چیز چاہیے. بخاری پڑھنے کے لیے عربی گرامر ضروری ہے. جس کو عربی گرامر نہیں آتی وہ عربی پڑھ نہیں سکتا. میں نے کہا جس طرح عربی گرامر کے بغیر عربی بخاری پڑھ نہیں سکتا, ارے عشق مصطفیٰ کے بغیر بخاری بخاری سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ. یہ ریڑھی چلانے والے کہتے ہیں ہم بخاری پڑھ رہے ہیں, نادان تجھے بخاری, امام بخاری کا نام تجھے آتا نہیں ہوگا. یہ بھی بڑے یقین کریں, استنجا کرنے کا سنت طریقہ نہیں پتا ہوگا.
बुखारी में आई है रिवायत। तूने सारी बुखारी पढ़ ली है और बोलो तो सही यार। सुन्नी आपकी जो खामोशी है ना ये मारती है। सुन्नी के कारोबार में कोई टांग रहा है फौरन खड़ा हो जाएगा, गली कोई बंद कर दे फौरन खड़ा हो जाएगा। मसला क्या वाले से नहीं जी नहीं जी बस जी, और उसने अपनी कब्र पे जाना हमने अपनी कब्र में। और ये तो है, लेकिन ये फरमाया जो बुराई देखो वो खत्म तो करो। अरे हाथ से नहीं तो मुंह से तो बोलो, अरे मुंह से नहीं तो दिल में बुरा तो जानो। लेकिन हम तो दोस्ती लगा लेते हैं। हमारे अब्बे को कोई बुरा भला गए कभी दोस्ती नहीं। और आका अलैहिस्सलाम के वाले से कहता रहे वो हमारी तरह थे जी, कारोबारी है ना जी, कारोबार चमकाना है ना जी, क्या करें जी, बरादरी है। तो बाप को गाली दे, कजन ही क्यों ना हो बाप को गाली दे, तो बरादरी रहती है। उस वक्त तक ईमान कामिल नहीं जब अपने बाप से बढ़कर हम हुजूर से मोहब्बत ना करें। जी हाँ, ये ज़हनशीन करें तमाम भाई। दोस्तियां उन्हीं से जो महबूब के गुलाम हैं। और ऐसी बातें की जाएं, वो कहता है यार मोरी फिका वारिद बहुत करता है। लो भैया, अब चोर को चोर ना कहे तो पुलिस वाला कहे क्या? भाई चोर को तो चोर ही कहेंगे ना, पुलिस वाला कह दिया तो आप तो उसके हत्थे चढ़ जाएंगे। तो इससे जो उलमा ऐसी बातें करते हैं उनसे नाराज ना हुआ करें, क्योंकि वो कईयों को नाराज करके ऐसी बात करते हैं। यकीन महफिल में बहुत सारे नाराज हो जाते हैं उनसे, यार ये अकबर भाई ने बात फिरका वारिद वाली कर दी। मैंने कहा तू नाराज होता है, मुझे गर्ज नहीं, तेरे ईमान से जरूर गर्ज है। तेरे ईमान से मुझे जरूर गर्ज है। तू बोले खुश होके मान ना मान, तू नाराज होके मान जा मेरी बात। यार मैं कुरान और सुन्नत से बात कर रहा हूं, मान जा बस, मुझसे नाराज से कोई मसला नहीं। तो ईमान सलामत ले जाएगा, यही हमारा मुद्दा और मकसद है। ये ज़हनशीन फरमाए तमाम भाई। आप ये मत समझे कि हम चंद पैसों खातिर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 50,000 से ज्यादा तनख्वाह मेरी, घर है, बच्चे हैं और गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का फजल है, आप भाइयों ने इज्जत दी है। अब कहाँ पीसा और कहाँ मैं निकम्मा, लेकिन आपने बराबर में बिठा दिया। आया तो हाथ डाला आप लोगों ने, भाई खड़े हो गए। तो इसकी जिम्मा ये, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आऊं और पैसे को डोर के चला जाऊं। जो हक है हक गोई होगी, वरना फरमाया गूंगे शैतान है वो जो हक गोई नहीं करते। क्योंकि कल रोज़े क़यामत आप मुझे पकड़ ना लें अल्लाह की बारगाह में, मौला 1 घंटा हमने इसका बयान सुना, हमें बताया नहीं क्या हक था क्या बातिल था। मैं हुज्जत पूरी करके जाऊंगा। बाकी अब मानना ना मानना आपकी मर्जी नहीं, मैं कह सकता, क्योंकि मुसलमान की मर्जी नहीं, खुदा और रसूल की मर्जी होती है। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी के डंडी ना मारे, डंडी ना मारे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इतने उलामा और पीरान उलाम तशरीफ फरमा है, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मरना हमने भी है यार। आइए आगे चलते हैं। दीदार होगा, पूछा जाएगा बता इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। फरिश्ते ये नहीं फरमाएंगे अब क्या कहता है, नहीं समझे भैया, नहीं समझे। सामने दीदार होगा, फरिश्ते ये नहीं पूछेंगे अब बता क्या कहता है, क्या कहा करता था। अब तो कब्जे में है, चुंगल में, अब तो माने। लेकिन मेरे आला हज़रत पहले ही समझा गए, अरे आज ले इनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। फरिश्ते ये नहीं पूछेंगे अब क्या कहता है, फरमाएंगे बता जब तेरी ज़बान आजाद थी तू जमीन पे घुमा फिरा करता था, कोई तुझे रोकने टोकने वाला ना था। बता उस वक्त इस हस्ती के बारे में क्या कहता है। मेरी नसीहत याद रख लो, अरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा जुमला ना बोल जो सामने बोलते हुए तुझे शर्म आए। कितनी शर्म की बात होगी जब तू यहाँ कहता है कि वो हमारी तरह, सामने कैसे बोलेगा। वही जुमला बोल यहाँ पर जो सामने बोल सके। और एक इंतहाई अब अजीब नुक्ता बयान करूंगा, काबिल गौर है।
یہ سوال صرف مومن سے نہیں ہوں گے، کافر سے بھی ہوں گے، ہر ایک قبر میں جانے والے سے ہوں گے۔ لیکن عجیب بات ہے، یہی سوال ابو جہل سے بھی، ابو لہب سے بھی، عتبہ شیبہ سے بھی ہوا، اور روایت میں موجود ہے کہ جو کافر ہوگا وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا جی معاملہ ہے، ساری زندگی تو تکلیفیں دیتا رہا ابو جہل، زمین کے اوپر 2 گز نیچے جاتے ہی بھول گیا۔ بندے کو 2 افراد نہیں بھولتے، 2 شخص، ایک دشمن اور ایک دوست۔ دشمن بھی یاد رہتا ہے، دوست بھی یاد رہتا ہے۔ ساری زندگی اس ظالم نے، ابو جہل نے، عتبہ شیبہ نے آقا علیہ السلام کی مخالفت کی اور ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی۔ قبر میں اترتے ہی کہتے ہیں لا ادری، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون۔ آنکھوں سے دیکھا تھا، بولے بولے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ عجیب معاملہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھا ہو اور قبر میں اتر آئے اور فرشتے پوچھے تو پہچان نہ ہوئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، میں نے کہا آنکھوں سے کوئی دیکھ لے لیکن عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ دل میں نہ ہو تو دیکھ کر بھی پہچان نہیں ہوتی، اور دیکھا نہ ہو محبت دل میں ہو، 1400 سال گزر جائے، پیر میر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں اے صورت نو میں جانا۔ وہ دیکھا تھا، پہچان نہیں پائے کہ عظمت نہ تھی، اور عظمت دل میں آ جائے اور دیکھا بھی نہ ہو بھی فرمائے اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھا کے جانے جہانا کھاں، سچا آنکھا دے رب دی میں شانہ کھاں، جس شانت شانہ اللہ اکبر۔ اور میرے امام مجھے اور آپ کو سبق دے گئے۔ ابو جہل اس کی کمپنی تو بولے گی لا ادری، ہمیں نہیں پتا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دامن سے وابستہ ہونے والوں، ہمارے امام ہمیں سبق دے گئے کہ جب فرشتے تجھ سے پوچھے بتا کیا کہا کرتا تھا، فرما گئے میرا سبق یاد کر لو کہ جب تم سے سوال ہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں تو ایک نہ سنا دینا، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دلہا۔ بعض افراد محبوب کی عظمت کے لیے ابھی بھی نہیں بول رہے بھیا، بول رہے تو صحیح بھیا سننے، یہاں پڑھو تو وہاں پڑھو گے، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دلہا۔ اور اب تو ہم نعتیں سنتے ہیں، وہ پردے میں ہیں، اس وقت وہ سامنے ہوں گے، اور کس قدر لطف آئے گا جب ہم عرض کریں گے حضور زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے 2 جہاں، دہن میں زبان بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں۔ کس قدر لطف آئے گا محبوب کی جب ثنا ہوگی۔ لیکن یہاں پر قابل غور ہے، جب بندے نے کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، قبر میں تبدیلی نہیں آئی تھی، قبر ویسے ہی تنگ تھی، اندھیرا بھی تھا۔ جب بندے نے کہا تھا میں مسلمان ہوں، قبر میں تبدیلی نہیں آئی تھی، تنگ تھی، اندھیرا تھا، لیکن جیسے ہی ذکر مصطفیٰ ہوا اب اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور حکم ہوگا فرشتوں اب اس کی قبر کو یوں نہ رہنے دو، اس کی قبر میں جنتی بچھونا بچھا دو، جنتی کھڑکی کھول دو، جنتی ہوائیں چلا دو، خوشبوئیں اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دو۔ لیکن کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ اکبر بھائی یہ وجہ نہیں سمجھ میں آئی، اللہ کا بندہ ہے نہیں چھوڑا، مسلمان ہوں نہیں چھوڑا، محبوب کا ذکر کر دیا تو۔ میں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں یہ دعویٰ ہے،
بولے بولے یہ کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں، یہ میرا دلیل، ہائے ہائے ہائے، دلیل غلامی رسول ہے، غلامی رسول ہے، تو یہ جب قبول ہے تو وہ بھی قبول ہے، ہائے ہائے، تو محبوب کی محبت دلوں میں بسی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ بعض افراد یا رسول اللہ کے نعرے پر کہتے ہیں کہ نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، یہ کہا کریں، یا رسول اللہ نہ کہا کریں۔ بھیا کیوں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، رسول اللہ تو کئی ہیں، رسول اللہ تو کئی ہیں، 313 ایک قول کے مطابق تعداد ہے رسولوں کی۔ جاگ رہے ہو کہ سو گئے ہو بھیا؟ تو آپ رسول اللہ کہتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، محمد رسول اللہ کہا کریں۔ یہ ایمانی نکتہ لیجئے۔ میں نے کہا یہ عقلی دلیل کو مار عقلی ہی دلیل سے ہوگی۔ اس محفل میں کئی ابے بیٹھے ہوں گے، ارے بول تو صحیح سنی۔ میں بھی الحمدللہ والد ہوں، باپ ہوں، اور بھی کئی حضرات باپ ہوں گے، صاحب اولاد ہوں گے، لیکن جب میں ابا حضور کہوں گا، بولو تو صحیح، کون سا مراد ہوگا؟ کوئی کہے گا نہیں اکبر بھائی یہ تو بڑی آپ نے عجیب بات کر دی، یہ تو کئی ابے بیٹھے ہیں، کہ نا جب کوئی اپنا بلاتا ہے تو اپنے ابے کو بلاتا۔ میں کہتا ہوں رسول تو بہت سارے آئے اور ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کو رسول مانتے ہیں، لیکن سنیے جس رسول کے نام پر جان دیتا ہے وہ کوئی اور نہیں، عاملہ کھالا۔ نعرہ رسالت، وہ ایک ہی ہے، اور وہ آمینہ۔ بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی ایسی کھجلی مارتے رہیں گے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن سننی نہیں چھوڑتا۔ الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ حدیث پاک کے لفظ سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ فرشتے فرمائیں گے نم کا نومت العروس، تو نے جوابات صحیح دیے ہیں، اب ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی، اور پہلی رات کی دلہن نہیں سوتی۔ بڑے بڑے تو بولے بھیا چھوٹوں کی تو مجبوری ہے۔ یہ مسکراہٹ سے پتہ چلا کہ آپ سو نہیں رہے، سن رہے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے کہ جو نہیں سوتی اسی کی طرح کہا کہ سو جا۔ آئیے ایمانی نکتہ سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ یہ عربی ہے، اردو نہیں۔ نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، یہ عربی ہے۔ اچھا بھیا، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، یہ عربی ہے۔ عربی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کوئی ثناخواں ہو محبوب کا اور پیاری سی ہمیں نہ سنائے، ہم کہیں گے یار یہ بلبل مدینہ ہے، یہ کیا ہے؟ اور بلبل جانتے ہیں اب کیا ہوتا ہے؟ اتنا سا پرندہ ہے، چڑیا جتنا، ایک چونچ ہے، دو پر ہیں، دو ٹانگیں ہیں، ایک پونچھ ہے۔ تو جس کو ہم نے ثنا خان کو بلبل مدینہ کہا تو کیا مطلب اس کی چونچ آ گئی؟ نہیں۔ پر آ گئے؟ نہیں۔ تو چیز میں آپ نے بلبل کہہ دیا، آواز میں بولے بولے۔ تو فرشتے جب فرمائیں گے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، تو اس کا مطلب جس کو دلہن بنا دیا جاتا ہے نا، کچھ اور اس میں راز ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، مطلب یہ ہے اے بندہ خدا غلام مصطفیٰ، تو نے جوابات صحیح دے دیے ہیں، جیسے حجرہ خاص میں جا کر دلہن دلہا کا انتظار کرتی رہتی ہے، اب قیامت تک اپنی قبر میں کملے والے کا انتظار
ایسے سو جا جیسے پہلی رات دلہن سوتی ہے. اور ایک سونے کا مطلب اور بھی ہوتا ہے. سونے کا مطلب بے فکر ہو جا. ارے بھیا چین کی نیند آتی تب ہے جب کہ بندہ بے فکر ہو. فکر میں کیا نیند آتے؟ تو مطلب کیا ہے؟ ہائے ہائے جب تک کہ کمرے خاص میں وہ نہ جائے اس کو خدشہ ہے کہیں پیا روٹھ نہ جائے. ہائے 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 کہیں پیا روٹھ نہ جائے چھوڑ نہ دے. فرمایا مصطفیٰ کے غلام چونکہ تو نے پہچان کر لی ہے اب ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. مطلب یہ ہوتا ہے جیسے دلہن کو یقین ہو جاتا ہے کہ دلہن نے قبول کر لیا ہے. فرشتے اس کو خوشخبری دیتے ہیں اے مصطفیٰ کے غلام آمینہ کے لال نے تجھے بھی قبول. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. قبول فرما لیا. دعا کریں یہ قبولیت ہمیں نصیب ہو. لیکن محبوب کے غلاموں میرے پاس ٹائم صرف 11 منٹ. ایک اور بات کہہ دوں قبر کے حوالے سے. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں. ارے بھیا آگے سامنے ڈاکو کھڑے ہوں کوئی بتا دے نہ جانا یار. یقین کریں آپ تو اس کا شکریہ ادا کرو گے مہربانی بھیا بتا دیا. جو تیرا پیسہ بچائے شکریہ ادا کرے جو تیرا ایمان بچائے اس سے ناراض ہو جائے یار. اچھا بھیا آئیے قبر میں سوال 3 ہے. تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ ٹھیک ایک امتحان پورا. نکتہ سمجھیے ایک امتحان اور بندے سے ٹوٹل 2 امتحان ہوں گے قبر میں ایک حشر میں. حشر میں جو پہلا سوال ہوگا عبادات کے حوالے سے وہ ہوگا نماز پڑھی تھی یا نہیں. اچھا نماز کا قبر میں سوال ہی نہیں. نماز کا قبر میں سوال ہی نہیں. یہ تو دوسرے امتحان کا کوئسچن ہے. پہلے سوال پہلے امتحان کا ہے ہی نہیں. یہ دعوت اسلامی والوں کو دیکھ لو جب دیکھ لو کہتے ہیں نماز بھی پڑھو اور ربی نور شیوائے کہتے ہیں میلاد بھی کرو. سبحان اللہ. اور ایک کمپنی ایسی ہے کہتے ہیں نماز پڑھو میلاد نہ کرو. جاگ رہا کہ سو گیا. سبحان اللہ. یہ میں کہتا ہوں داسلامے والی عجیب ہے بھیا. نماز بھی کرو میلاد بھی کرو 2 کام. اور ایک کمپنی ایسی ہے کہتے ہیں نماز پڑھو میلاد نہ کرو. لیکن پہلے امتحان میں جو وہ تیاری کروا رہے ہیں سوال ہی نہیں. اللہ جو پہلا امتحان ہے وہ تیاری کروا رہے ہیں جو سوال ہی نہیں. دوسرے اور جو پہلے امتحان میں ہی فیل ہو گیا جو پرائمری میں فیل ہے کیا کرے گا میٹرک. بعض لوگ صرف نماز لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی والے جو غلام ہیں محبوب کے نماز بھی پڑھواتے ہیں اور میلاد بھی کرواتے ہیں. وجہ یہ ہے نماز سے حشر کی تیاری ہوتی ہے اور میلاد سے قبر کی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے امتحان میں پاس ہو گئے نا آگے آسانیاں ہی آسانیاں. اور فرمایا جو ادھر پھنس گیا نا آگے اس سے زیادہ دشواریاں. آپ یہ نہ سمجھا کریں میرے خطیبانہ یہ جملے ہیں آپ روایت پڑھ کے دیکھیں ذرا. تو میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میلاد بھی کریں گے نماز بھی پڑھیں گے. بعض ایسے آتے ہیں او بھیا جب نماز نہیں پڑھتے تو میلاد کیا کرے گا تمہیں کیا فائدہ. میں نے کہا یہ نہ کہا گیا یوں کہا کرو بھیا میلاد کرتے ہو تو نماز بھی پڑھا کرو.
دوسری نیکی کی دعوت دو. تم جو ایک کر رہا ہے وہ بھی چھڑوانے پر لگ گئے. چلو میلاد میں آئے گا, کم از کم بیانہ سنے گا, ہو سکتا ہے نمازی بھی بن جائے. اور نمازی تو ہے نہیں, جب یہاں نہیں آئے گا تو ہو سکتا وہیں پکا رہ جائے. تو میلاد بھی کریں گے, نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. نماز کی اب میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا اور ضروری ہیں. جب ہم کسی کے ہاں سالگرہ پر جائیں, کسی کا بھتیجا بھانجا, تو ہم کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں. آج تو آمنہ کے لال کا میلاد ہے. تحفہ بزرگوں نے فرما دیا نماز. نیت کیجئے انشاءاللہ 5 وقتہ نماز پڑھا کریں گے اور نیت پکی. اور جس نے نہیں پڑھی, اب میں ہاتھ اوپر نہیں کرواؤں گا کہ نماز پڑھ کر نہیں ہے, لیکن نیت کیجئے جا کے پڑھیں گے اور پھر سوئیں گے اور صبح اٹھ کے پھر پڑھیں گے. جب ہاں کسی کے ہاں سالگرہ پہ گئے اور جا کے شاپر میں لپیٹا اور گفٹ پیک بنا کر تحفہ دے دیا, جیسے ہی لنگر پانی سے فارغ ہوئے تحفہ اٹھا کے واپس آ گئے. نہیں, اگر وہ دے بھی گئے, نہیں یار میں اتنی محبت سے لایا. اب نماز نہیں چھوڑنی, کوئی کہے نا اس نے کہا یار میں تو محبوب کو تحفہ دے کے آ گیا. اب زندگی نکل جائے, نماز نہیں نکلنی اپنی. انشاءاللہ کہیے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ ہے یہ 5 وقتہ نماز. اور میں اور آپ کیا تحفہ دے سکتے ہیں, ہمیں نماز ہی نہیں پڑھنی آتی. صحیح بات ہے. امام نے اللہ اکبر کہا, ہم نہیں کہتے اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم. ہمیں نہیں پتا کون سی سود پڑی ہے. آج کل تو نمازیوں کا یہ حال ہے, امام کو اگر خدشہ لگ جائے کہ نماز 3 رکعتیں ہوئی ہیں, امام سے پوچھیں گے یار مجھے لگتا ہے کہ 3 ہوئی ہیں. ایک نمازی بولے گا استاد جی مجھے بھی لگتا ہے, چلو دوبارہ نماز پڑھ لیتے. یہ نمازوں کا میرا اور آپ کا حال ہے. کیا ہم تحفہ دے سکتے ہیں؟ دل بھی تمہارا ہے, جاں بھی تمہاری, کیا پیش کرے جانا کیا چیز ہماری. نیت کیجئے 5 وقتہ نماز پڑھا کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات, ہمیشہ سچ بولا کریں. مجھے صحیح بتائیے, ایک طرف پاکستانی چیز ہو, ایک طرف جاپانی ہو. یہ سوال کا جواب بڑے دیں گے صرف جو خریدتے رہتے ہیں. جاپانی چیز کی قیمت بھی وہی ہو جو پاکستانی کی ہے. کون سی لوگ جاپانی, بلکہ ہوتی نہیں زیادہ ہی, ڈبل قیمت ہوتی ہے جاپانی. لیکن پھر بھی ہم جاپانی چیز ڈلواتے ہیں, وہ جاپانی. یار جاپانی دوسرے نے بنائی ہے اور پاکستانی تیرے مسلمان بھائی نے بنائی ہے اور قیمت بھی کم ہے, تو یہ پاکستانی کیوں نہیں لیتا بھیا. دیکھ لیں اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان بھی ہم پر اعتماد نہیں کر پا رہے. آج کل اعتماد تو اتنا ہے, پھل والے کو جو فروٹ جو بیچتے ہیں ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اپنے ہاتھ سے ڈال دے یار جو تیرا دل کرتا ہے. یقین کریں کوئی ایسا جادو ہے ان کی ہاتھوں میں, ہم دیکھتے رہے تب بھی 3-4 دانے غلط ڈال ہی دیتے ہیں. اور پہلے پار کے رکھے, یہ بھی صحیح کہنے میں نے باپ شاپر جڑا اپا پار کے رکھیں گے وہ سائڈ دے, جڑا اپنا پر ہے تو ہم دے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لینے کے بعد بھی دیکھ لیا کریں. لیکن یہ حال ہمارا ہو گیا مسلمانوں. ہم کہاں گئے؟ مفتی احمد یا خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت نے صداقت داری تو تجھے دی تھی, وہ امانت داری تجھے دی تھی, تو نے چھوڑ دی, کافروں نے اپنا لی. اور ہم مسلمان ہو کر مجبور ہو گئے ان کی تعریفیں کرنے پر. جھوٹ تو نہیں بولتے. اور مسلمانوں کا دیکھ لیں, میں ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں یہ وہ مسلمان ہے جن کو دیکھ کر شرمائیں یہودیوں کو بھی شرم آنے لگ جاتی ہے جب ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں. وہ یہ محمد عربی کے غلام ہیں, یہ وہ کہتے ہیں جو جانے دیں گے ہم. ان کو تو کافر بھی صادق و امین کہا کرتے تھے, غلاموں کو دیکھو آپس میں بھی نہیں کہہ سکتے. نیت کیجئے انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں انشاءاللہ. ایک بات اور کہوں گا, گالی نہ دیا کرو. ابو اکبر بھائی ملاشری چھوڑ کے ہمیں کچھ اور ہی سنانے لگ گئے. بھیا یہ باتیں نہیں کریں گے تو بتائیں پھر کس کے کریں. محبوب کی صورت بھی بے مثل ہے, سیرت بھی بے مثل ہے, اور گالی اتنی زیادہ, ایک بات کے ساتھ ایک گالی.
اور نمازیوں تک کو میں نے دیکھا نمازیں بھی پڑھتے ہیں گالی بھی دیتے ہیں۔ اور بعض نادان تو ایسے ہیں دوست کو گالی دے رہا ہے، اچھا ناراض بھی نہیں ہوتے دوست سے، وہ جی ہماری جو دوستی ہے، تیری کون سی دوستی ہے جو تیری ماں بہن کی عزت پامال کرتا ہے؟ تیری ماں کے بہن میں وہ گالی دے، تیری بہن کے حوالے سے گالی دے، وہ تیرا دوست ہے؟ دوست عزتوں کے لٹیرے نہیں ہوتے، پاسدان ہوتے۔ یہ کون سا دوست ہے جو تجھے بہن کی گالی دے، تیری ماں کی گالی دے؟ اور تو بھی عجیب ہے، جی ہماری میں بھی دیتا رہتا ہوں، وہ بھی مجھے دیتا رہتا ہے۔ یہ دوستیاں اب رہ گئی ہیں مسلمانوں کے اندر کہ عزتیں پامال ہوگی۔ اور میں نے بعض نادانوں کو ایسا دیکھا اپنے بچوں کو بہن کی گالی دیتے ہیں، بیٹوں کو بہن کی گالی۔ کبھی سوچا ہے کہ گالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو باپ ہو کر اپنے بیٹے کو بہن کی گالی دے رہے ہیں، ماں کی گالی تک دے دیتے ہیں ان کو بچوں کو، پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں نادان۔ اور بعض ایسے نادان ہیں اپنے گھر والیوں کو گالی دیتے ہیں، گھر والیوں کو۔ وہ بیچاری آ گئی اب کہیں جا نہیں سکتی اور عزت آپ لے کر نہیں جاتے، کہتے کوئی بات نہیں بیٹی بہن گزارا مزارا کریں، اب گھر لانا اچھا نہیں ہے، لوگ تانے دیں گے۔ لڑکے کو کوئی بھی تانا نہیں دیتا، سارے لڑکی والوں کو تانا دیتے، حالانکہ مار کے اور گالیاں دے کے برا حال کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے ہماری بیٹی یا بہن کہیں ہو اور کوئی گالی دے تو بتائیے کیا شعور ہے؟ دل دکھے گا نہیں دکھے گا؟ جب ہماری بیٹی یا بہن بتائے کہ ابا حضور بھائی جان یہ مجھے ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، یقین کریں کیسے ہم لال پیلے ہو جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ سے پیار ہے، ان کو پیار نہیں؟ اور بیٹے کیا پیار کرتے ہیں ماں باپ سے جتنا پیار بیٹی کرتی ہے؟ لیکن اب وہ مجبور ہے، بیچاری آئی ہوئی ہے تو گالیاں دینا شروع کر دیا آپ لوگوں نے۔ گالی نہ دیں، اور بعض تو مارتے ہیں نہ مارے۔ تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا آگے دیکھو بھرنا پڑے گا۔ اچھا بعض سیٹھ لوگ ہوتے ہیں مالدار، وہ ملازمین کو گالیاں دیں گے۔ اب ملازم بیچارہ کہیں اور کام نہیں ملتا، مجبور اس کی دکان پہ لگا ہوا ہے، وہ گالی دے گا اور جاتا بھی نہیں چھوڑ کے، اور زبان سے گالی بھی بیک نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر مالک بنا دیا ہے یہاں پر تو اس کو گالی نہ دیں، کیونکہ آپ پیسے اس کو کام کے دیتے ہیں، عزت کے نہیں۔ اور پھر آپ زبان سے اس کو گالیاں دے رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کو دل سے دعائیں دے رہے ہیں۔ وہ زبان سے اگر نہ بھی آپ کو گالی دے، دل سے تو گالی دے گا، اور آپ نے ایک دی تو وہ 100 گالیاں دے گا۔ تو میں کہتا ہوں تو زبان سے دے رہا، وہ دل سے دے رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بدلو یار، زندگی اچھی اپناؤ، کردار ایسا اپناؤ کہ لوگ مسلمانوں کی مثال لیں دے یار۔ ہم آپس میں ہی ایسے بن جائیں، ہر کوئی دوسرا بیٹھا باہر ملک کی باتیں کرتا ہے، یار وہاں سکون ہے یار، دھوکہ نہیں، ملاوٹ نہیں، یہاں کوئی بات نہیں کرتا۔ اپنا کردار ستھرا کریں، صداقت اپنائیں، امانت داری اپنائیں، مسلمانوں سے ہمیشہ سچ گوئی سے کام لیں، گالی نہ دیں اور نمازیں پڑھیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کی، اگر ان 3 باتوں پر بھی عمل ہو گیا تو سمجھ لیجئے اس محفل کا